السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب ثابت ملک اسکینڈینیویا کا انٹرویو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے محترم کمال صاحب نے بتایا کہ آج میں محترم حضرت چوہدری اللہ خان صاحب کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب وہ ناروے تشریف پہلی دفعہ ناروے تشریف لائے تھے تو اس وقت کے جو حالات تھے اور ان کا جو ذکر خیر ہے وہ بیان کریں گے۔ فلسفہ شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو اسکینڈینیوین کے ابتدائی احمدی تھے عبدالسلام صاحب مرزا کا تو ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم ناروے کے پہلے احمدی جو اب ماشاء اللہ حیات سے ہیں ناروے سے بول استاد، اور تیسرے ہمارے ینگ احمدی جو تھے وہ محمد صاحب سویڈن کے تھے۔ محسن صاحب غالباً کچھ میرے چند سال چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے عمر کے لحاظ سے جب میں تھا، اور محمد صاحب بھی بالکل ینگ تھے اور ابھی غالباً انہوں نے میٹرک نہیں کی ہوئی تھی، اور نور احمد صاحب بولتا بھی سب سے چھوٹی عمر کے تھے اور انہوں نے بھی میٹرک نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ان کے حالات شروع کرنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ بعض لوگ جن کو پتہ نہیں کہ ناروے یا ڈنمارک سویڈن کیا چیز ہے، اس وجہ سے کسی حد تک ناروے کا کچھ ذکر آ جانا چاہیے۔ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اسکینڈینیویا کی، میں نام تو بھول جاتا ہوں، سب سے پہلے مسلمان سیاح جنہوں نے دورہ کیا اس لحاظ سے کہ وہ تینوں ملکوں کو جا کے تو دیکھیں گے، وہ پہلے ڈنمارک تشریف لائے۔ اب مجھے نام ان کا یاد نہیں۔ تو ڈنمارک میں جو نمبردار ہوتا ہے اس نے انہوں کی دعوت کی۔ اب اس دعوت میں کوئی 20-25 آدمی اس کے سارے نمائندے ہوں گے۔ نمبردار تو نہیں کہلاتے تھے، حفدین کہلاتے تھے، وہ ایک قبیلے کے ہیڈ ہوتا تھا وہ۔ تو اس نے کھانے کے لیے ان کو بلایا۔ تو سب سے پہلے ایک تشتری میں تشتری شاید کہتے ہیں، اس میں گرم پانی لے کے کوئی شخص آیا تو اس نے حفدین کو دیا ہاتھ صاف کرنے کے لیے۔ اس نے اس پانی میں ہاتھ صاف کیا، منہ صاف کیے، پھر کلی کی، پھر ناک صاف کیا، اسی پانی کے اندر ہی وہ پھینکتا گیا۔ پانی انہوں نے پھینکا نہیں اور دوسرے آدمی کو دے دیا، اس نے بھی منہ ہاتھ دھویا، ناک صاف کیا، تو پانی کے اندر پانی اس نے بھی نہیں پھینکا۔ اب 15-20 آدمی سارے اپنی گند اسی میں پھینکتے رہے، لیکن انہوں نے پانی کو نہیں پھینکا، وہی پانی اس کو دے دیا۔ اب وہ سب اتنی غلاظت دیکھ چکا تھا، اس کو الٹی آ گئی۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں، یہ لوگ ابھی تہذیب کے قریب بھی نہیں پھٹکے، اس لیے میں آگے سفر نہیں کروں گا۔ وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ اصل میں جو گرم پانی کا مسئلہ ہے نا، یہ میرے آنے تک رہا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ شاور اس زمانے میں نہیں تھا، جب میں آیا ہوں ٹب ہوتا تھا۔ اب ٹب بظاہر تو اب بھی ہے، ٹب پانی سارے نہاتے ہیں، لیکن یہ نہاتے کیسے ہیں؟ مطلب اس وقت جب میں آیا تھا تو چونکہ رننگ واٹر گرم پانی نہیں ہوتا تھا، اس کو گرم کیا جاتا تھا گھر میں، اس کے بعد اس ٹب میں پانی میں ڈالتے تھے، پھر مختلف قسم کے صابن یا خوشبوئیں ڈالتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس میں کتے کو نہلاتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر ابا جی نہا رہے اسی پانی میں، ابا جی کے بعد پھر امی صاحب نہا رہے ہیں اسی پانی، پھر سارا خاندان۔ وہ پانی کو پھینکتے نہیں تھے کیونکہ پانی بڑا مشکل سے گرم ہوتا تھا، وہ سینٹرل ہیٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، آگ پہ گرم ہوتا۔ تو وہ آتے بڑی دیر تک، جب تک میں بھی آیا نا تو اس وقت تھی یہ۔ اب تو تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا کہ اتنے گندے پانی کیسے نہا سکتا، لیکن بہرحال اس گندے پانی کی وجہ سے جو پہلا مورخ تھا
وہ آگے نہیں گیا، ڈنمارک سے واپس چلا گیا۔ اچھا، اب یہ جو نارویجن ہے، یہ پرانے ہسٹری ان کی جو بھی تھی وہ یہ واکنگ کہلاتے ہیں۔ ان کی جو خوبی تھی، ایک تو گرمیوں میں تو اپنے ملک میں رہتے تھے، ان کی شدید سردی ہوتی تھی تو ان کے پاس کشتیاں ہوتی تھیں، یہ کشتی لے کے نہ کبھی آئرلینڈ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، یہ جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں پورے یورپ کے، یہ اس میں جا کے ڈاکے ڈالتے تھے۔ بڑی ان کی دھوپ، سب ڈر جاتے تھے کہ جی واکنگ آ رہے ہیں، واکنگ آ رہے ہیں، وہاں شادیاں بھی کرنی، عیاشی کرنی، جب موسم ٹھیک ہونا تو واپس آ جانا۔ تو وائکنگ نے اچھی خاصی یورپ میں اپنی دھوم مچائی ہوئی تھی۔ اچھا، ان لوگوں کو نارویجن کو جیسے میں نے عرض کی ہے کہ یہ سی فیرر تھے، ان کو پتہ تھا کہ سمندر کیا چیز ہے۔ اب عموماً جو ہماری نصاب کی تاریخ ہے اس میں یہی آپ سب پڑھیں گے کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ نارویجن کو کہہ دیں تو ناراض ہو جائے گا، نارویجن نے بہت پہلے، کولمبس سے پہلے امریکہ دریافت کیا تھا، اس کی وجہ سے کہ یہ سی فیرر تھے، ان کو پتہ تھا کہ سمندر کا نقشہ کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ نارویجن کی خصوصیت ہے۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی سی چیز ہے تھرمامیٹر۔ ہمارا تھرمامیٹر استعمال ہوتا ہے فارن ہائٹ کا، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، انگلینڈ میں بھی، اب مجھے پتہ نہیں باقی یورپ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں فارن ہائٹ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ان کا اپنا تھرمامیٹر ہے، سینٹی گریڈ اسے کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کے ٹیمپریچر کا اپنا سسٹم ہے۔ تو یہ بڑی ایکسکلوسیو قوم ہے، اور اسی طرح جس کا ہمارے ساتھ بھی تعلق ہے، اسلام کے ساتھ بھی تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے جو شمالی علاقے ہیں، خاص طور سے ناروے کے، اس میں گرمیوں کے دنوں میں 3 مہینے کا دن ہوتا ہے مسلسل، اور اس طرح سردیوں میں 3 مہینے کی رات ہوتی ہے۔ اب اس 3 مہینے کو عموماً جب بیان کرتے ہیں تو 6 مہینے بیان کرتے ہیں۔ 6 مہینے اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، تو 24 گھنٹے کا دن 2 دن ہو جاتے ہیں، تو 3 دن مہینے کو جب یہ ذکر کرتے ہیں تو 6 مہینے کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ 3 ماہ کی رات اور 3 ماہ کے دن، جس کے بارے میں حضور نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ دجال کے وقت میں یہ اتنے لمبے لمبے دن ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا پھر ہم روزے رمضان کیسے رکھیں گے؟ تو آنسر نے بتایا کہ اس کے اندازے سے رکھے جائیں گے۔ تو یہ چونکہ حدیث کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہماری جماعت کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس میں 2 باتیں میں خاص طور پر 3 مہینے کی وجہ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لمبا عرصہ جب مسلمان یہاں آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، سویڈن میں بھی ہیں، ڈنمارک میں بھی ہیں، ناروے میں بھی ہیں، فن لینڈ میں بھی، کہ جی نماز روزوں کو کیا کریں گے جب لمبے دن آئیں گے؟ تو کسی نے کہا جی کہ نہیں، جتنے گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے مکے میں ہم اتنا رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، پاکستان میں جتنے گھنٹے کا روزہ ہے ہم وہ رکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہم 12 گھنٹے بھی رکھیں گے، دن ہو یا رات ہو۔ لیکن سب سے پہلے حضرت خامس نے وقت مقرر کیا۔ یہ پہلی بات ہے تاریخ کے لحاظ سے کہ حضرت خامس نے جب مقرر کیا تو اسی سال، غالباً 3 سال پہلے کی بات ہے، یہ ایک مجلس میں سارے غیر احمدی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بولنا شروع کیا، جی او جی کدوں روزہ رکھنا ہے، دوسرا جی، ہر ایک نے اپنی تجویز کی، تو باقاعدہ جھگڑا ہونے لگا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دیکھو جس دن مرزا نے مقرر کیا نا کوئی جھگڑا نہیں ہوئے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ جماعت نے مقرر کیا سب سے پہلے۔ دوسری یہ جو 3 مہینے اور 3 دن کی رات ہے وہ یہ ہے کہ نارتھ میں گرمیوں کے دنوں میں حضرت رابع اید اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے،
اور انہوں نے میرے اندازے کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے بھی، سب سے پہلے نارتھ میں، شمالی ناروے میں جمعہ اگر پڑھا گیا باجماعت تو حضرت مسیح رابع نے پڑھایا ہے. تو اس وجہ سے اس کے بعد جو تاریخی ذکر میں نے کر دیا ہے. اب سب سے پہلے کون آیا تھا ناروے میں، مجھے تو تاریخ یاد نہیں رہتی. میرا خیال ہے کہ حضرت خصوصی ثالث جب آکسفورڈ میں پڑھتے تھے تو سویڈن میں بھی آئے، ڈنمارک میں بھی آئے، یورپ کا بھی. تو اس وقت اوسلو حضور تشریف لائے اور حضور کہتے ہیں کہ میں نے مچھلی کھائی، غالباً ٹراؤٹ کھائی ہوگی، ٹراؤٹ ہی حضور کو پسند تھی، وہ بڑی اچھی تھی. میں نے بڑی تعریف کی. میں نے کک کو بلایا کہ بھئی اس کا نسخہ کیا ہے. اس نے کہا جی پہلے جب آپ مچھلی پکڑتے ہیں تو آپ زندہ مچھلی کو بوائلنگ واٹر میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو اس پانی میں اس کو مرنا چاہیے. صاحب کو اتنی گھبراہٹ ہو گئی، بس آگے بات نہ بس. تو بہرحال حادثہ تشریف لائے جب آکسفورڈ میں پڑھتے تھے. اسی طرح چوہدری ظفر خان صاحب جب انگلینڈ میں پڑھتے تھے، غالباً مجھے تاریخ یاد نہیں ہے، تو پہلی دفعہ چوہدری ظفر خان صاحب تشریف لائے. وہ ایک گروپ میں آئے تھے، تو برگن سے انہوں نے سونگنے فیوڈ جانا تھا. فیوڈ ایسے پانی کو کہتے ہیں سمندر کا پانی جو پہاڑیوں کے اندر آ جاتا ہے. اور سونگنے فیوڈ دنیا کے سب سے بڑا فیوڈ ہے، میرے خیال 60 کلومیٹر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اور بہت خوبصورت بھی ہے. سب سے خوبصورت وہی فیوڈ جو کہ ساری دنیا میں آتے ہیں. تو چوہدری ظفر خان صاحب جب آئے تو چوہدری صاحب کو بخار آ گیا، جب صبح چلنا تھا تو باقی گروپ تو چلا گیا. چوہدری صاحب کا نہیں آپ جائے، میں نہیں جا سکتا. اب چوہدری صاحب کو تنہائی، اور پہلی دفعہ ایسے علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا چوہدری صاحب کو. تو بخار آ گیا تو چوہدری صاحب کو خیال آ گیا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو کیا ہوگا. تو چوہدری صاحب نے ذہن میں تصور رکھا. میری والدہ کہے گی اچھا اتنے سفر کی کر گیا سی، یہ کیڑی جگہ ہے. میرے ابا میرے یہ کہیں گے، میرے جی حجامت کرتا ہے میرے گاؤں میں ڈسکا میں، وہ یہ کہے گا. تو بڑے ایک تصور چوہدری صاحب نے اپنی تحدیث نعمت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا ایک تصور تھا. یہ چوہدری صاحب کا تاریخ میں اس کا ذکر ہے. یہ سونگنے فیوڈ تھا. اب ایک تو بہتر میں اور ذکر کر دیتا ہوں. آپ نے آگے جو سب کا ذکر کرتا ہے یا کسی اور کا کرتا ہے؟ نہیں چوہدری صاحب کا ذکر تو ختم ہو گیا. چوہدری صاحب کا آگے ذکر نہیں کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے کہ وہ برگن تشریف. دوسری قسط میں شروع کریں نا، یہ قسط رہنے تھے. اب 13 منٹ ہو گئے. نہیں ایک منٹ اور آپ دے دیں. اچھا، دوسری ناروے کی جو خوبی ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہماری مسجد ڈنمارک میں بنی تھی. وہ پہلی مسجد ہے. سب سے پہلے سویڈن میں بھی ہماری مسجد بنی تھی، گاٹنبرگ کی مسجد ہے. لیکن اوسلو میں ہمیں مسجدوں سے پہلے مسجدیں غیر احمدیوں کی بن چکی تھیں. لیکن اوسلو کی مسجد میں خوبی یہ ہے کہ اس کنڈے نے یہ ہے کہ سب سے بڑی مسجد ہے. جتنی بھی مسجدیں یہاں بن چکی ہیں وہ اس کے کونے میں آ سکتی ہیں. مطلب کسی کے 400، کسی سے 200، کسی کے 300 پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہماری مسجد میں 3000 سے 4000 تک ایک وقت میں نمازی پڑھ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی مسجد ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت پہ خاص فضل ہے. ہاں جی، ہو گئے 15 منٹ آپ کے. چلے بس اب انشاءاللہ پھر چلیں اب دوسری شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب